کھینچیں گے. میرے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، لیکن پھر بھی آپ دعوتی کاموں میں مصروف رہے. وہ لوگوں ایک بھی شخص نہیں تھا جو میرے نبی کی دعوت پر لبیک کہے، لیکن میرے نبی نے دل نہیں چھوٹا کیا. آپ پھر بھی دعوت دے رہے تھے، لیکن مکہ والوں طائف والوں نے تو حد ہی پار کر دی. آپ کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا جو آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے تھے. اس قدر پتھروں کی بارش کی گئی، میرے نبی زخمی ہو کر لہو لہان ہو گئے. خون بھی بدن سے رسنے لگا، خون رس رس کر آپ کے جوتے مبارک پر جم رہا تھا. آپ کو جب ہوش آیا، جانتے ہو اسی پتھروں کی بارش کی وجہ سے، خون کے زیادہ نکل جانے کی وجہ سے آپ گش کھا کر وہیں گر گئے تھے. اور جب آپ کو ہوش آیا تو طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک باغ کے اندر ہوش آیا. دیکھا کہ نبی خود لہو لہان ہے. اللہ کے رسول نے بس اتنی بات کی شکایت کی تھی، وہ بھی طائف والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے شکایت کی تھی. اِلَىٰ مَن تَكِلُنِي، اے اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ لوگ تو میرے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، یہ تو اپنے نبی کو زخمی کر رہے ہیں. اے اللہ میں تو انہیں تیرا دین سنانے آیا ہوں، لیکن یہ تو مجھے پتھروں سے مار رہے ہیں، میرے دانت توڑ رہے ہیں، مجھے زخمی کر رہے ہیں. جو نبی سراپا رحمت بن کر کے آئے، جو نبی امت کے لیے راتوں کو رو رہے ہیں، جو نبی ان کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے آئے تھے، آج افسوس ہے کہ طائف کے اندر اسی نبی پر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے. اور اس قدر اس دعوتی راستے میں پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ خون سے لہو لہان ہو گئے تھے اور لہو لہان ہو کر گش کھا کر کے گر گئے تھے. اور میرے بھائیوں پھر بھی کوئی شکوہ نہیں، زبان پہ کوئی گلا نہیں، پھر بھی بس اتنی شکوہ ہے، اے اللہ اگر دنیا والے مجھ سے ناراض ہیں لیکن تو ناراض نہیں تو مجھے دنیا والوں کی پرواہ نہیں ہے. اے اللہ مجھے کٹھنائیاں برداشت ہیں، مجھے پریشانیاں برداشت ہیں. اے اللہ اگر تو ناراض نہیں تو لاکھ پریشانیاں آ جائے غم نہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے کر کے گئی. کہاں لے کر کے گئی؟ کہاں سے لے کر کے گئی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے کر کے گئی. خانہ کعبہ تو سمجھ میں آتا ہے ہمارا قبلہ، لیکن مسجد اقصی کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کے ذکر سے یہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، مسجد اقصی کی جو جگہ ہے، مسجد اقصی والی جو سرزمین ہے وہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے، لہٰذا مسجد اقصی کے اصل وارث مسلمان اب سے ہوں گے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو ڈائریکٹ مسجد حرام سے نہیں اوپر لے جایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. بابرکت والی ذات ہے وہ جو راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے گئی. بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دے رکھی، لنریہ من آیاتنا، اور اس سفر پر ہم نے اپنے نبی کو اس لیے بلایا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں. اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ معراج کن حالتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی. اور لوگوں آپ کو بخوبی معلوم ہوگا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا مقام تھا. سب سے پہلے وہی نازل ہوتی ہے 5 آیتیں. آج مسجد میں پڑھنے والے آپ کے بچوں کو بھی یہ آیتیں یاد ہوں گی. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وحی کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے، حکم نازل کیا جا رہا ہے، پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ کے اوپر نبوت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی، اس ذمہ داری کو آپ بوجھل محسوس کر رہے تھے، اور اتنی بوجھل محسوس کر رہے تھے، ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے جبرائیل کی ہیبت نے میرے نبی کو خوف زدہ کر دیا۔ آئے، دوڑے بھاگے آئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے۔ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں۔ آپ کہنے لگے زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر چاہیے، مجھے چادر چاہیے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ، وہ لوگوں یاد تو کرو، اس بیوی نے نبی کا کس قدر ساتھ دیا، خود اڑایا۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یا عائشہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی ہے، ان ذمہ داریوں کو میں ادا نہ کر سکوں، ان ذمہ داریوں کو بوجھل محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے کندھے پر اٹھا نہ سکوں۔ اے عائشہ انی قد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ کون تھا میرے بھائیوں جو نبی کو دلاسا دے رہا تھا؟ وہی آپ کی پہلی بیوی، آپ کی سب سے بڑی بیوی، آپ کی چہیتی بیوی خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں، یتیموں کے ملجا ہیں، آپ تو دوسروں کے دکھ درد میں کام آتے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں۔ اے اللہ کے رسول آپ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک و برباد نہیں ہونے دے گا۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کو ڈٹ کر کے سپورٹ کرے تو شوہر کو کہیں نہ کہیں بڑی ہمت آ جاتی ہے۔ نیک بیوی جب اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی طاقت سامنے نظر نہیں آتی۔ جب بھی مکے والے آپ کو پریشان کرتے، زخم دیتے، خدیجۃ الکبریٰ آپ کو دلاسا دیا کرتی تھی۔ اسی لیے آپ زندگی بھر خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں بھولے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ جب دنیا سے چلی گئی، جب وفات پا گئی، میرے رسول تب بھی اپنی خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے رہے، کبھی نہیں بھولے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یہ شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، جب تک خدیجۃ الکبریٰ دنیا میں زندہ رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی آپ چرچا کیا کرتے تھے، آپ ان کی تعریفیں بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ام عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں کبھی کبھار کہہ دیا کرتی تھی اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے دنیا میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے خدیجہ کے سوا، آپ کیا اس بوڑھی عورت کو بار بار یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول پھر جذبات میں آ جاتے اور خدیجہ کی خوبیاں بیان کرنے لگ جاتے تھے اور کہتے تھے عائشہ تمہیں نہیں معلوم خدیجہ کا کیا رول رہا ہے میری زندگی میں، جب مکے والے اللہ کی توحید کو پہنچانے کے عوض مجھے مارا کرتے تھے، جب مکے والے پتھروں کی برسات کرتے تھے، مجھے زخم دیا کرتے تھے، تو خدیجۃ الکبریٰ ہی تھی جو میرے زخموں پر مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ جب ساری دنیا کے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے تو یہی خدیجہ تھی جو میری تصدیق کر رہی تھی۔ ساری دنیا کے لوگوں نے جب میرا انکار کیا تو اکیلے ہی خدیجۃ الکبریٰ نے میرا سپورٹ کیا۔ اور میرے بھائیوں جانتے ہو معراج کا واقعہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول کی زندگی سے خدیجۃ الکبریٰ داغ مفارقت دے کر چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتی ہے اور دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ خدیجہ کا انتقال ہوا جو آپ کا ایک سہارا تھی، پھر آپ کا چچا گرچہ ایمان نہیں لایا لیکن ابو طالب کے زندہ ہونے سے مکے والوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے سے دشمنیاں نکال سکیں، ابو طالب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔
ایک مرتبہ آئے بڑے بڑے سرداران اور کہنے لگے اے محمد، اے ابو طالب، اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا دو۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا تیرا بھتیجا محمد میرے معبودوں پر لعن و طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہمارے معبودوں کو، ان کو سمجھا دو کہ وہ اس طریقے سے نہ کرے۔ ابو طالب نے ادھر سے سنا اور ادھر سے چھو کر دیا، اڑا دیا، کان نہیں دھرا۔ بھتیجا برابر دینی کاموں میں مصروف ہے، برابر اللہ کی توحید لوگوں کو پہنچا رہا ہے۔ پھر وہ لوگ آ گئے اور کہنے لگے ابو طالب، جو بات ہم نے کہی تھی لگتا ہے کہ تیرے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی ہے۔ تیرا بھتیجا محمد رات و دن ہمارے معبودوں پر لعن و طعن کر رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ابو طالب تم اپنے بھتیجے کو سمجھاتے نہیں ہو۔ کہا اگر تم نہیں سمجھاتے تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اپنے طریقے سے نپٹ لیں گے۔ جب دیکھا معاملہ بڑا گمبھیر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا نے کہا اے میرے بھتیجے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے اندر اتنی بوجھ اٹھانے کی اب سکت نہیں رہی جتنی بوجھ تم میرے اوپر ڈال رہے ہو۔ میرے نبی سمجھ گئے، بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ میرے چچا یہ سمجھتے ہیں کہ میں چاچا کے بلبوتے پر، چاچا کی طاقت کے اوپر ہی میں اللہ کا دین لوگوں کو سنا رہا ہوں، میں اللہ کی توحید لوگوں کو سناتا ہوں، لوگوں کے ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ چاچا یہ سمجھتے ہیں میں چاچا کی طاقت کے بلبوتے پر ایسا کر رہا ہوں۔ اے میرے چچا، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے، آپ غلط فہمی کے شکار ہو چکے ہیں۔ آپ مجھے اللہ کے دین کی تبلیغ سے کیا رکنے کی بات کرتے ہیں؟ اے میرے چچا، یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اور مجھ سے کہیں کہ اللہ کی دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، اللہ کی توحید پھیلانے سے باز آ جاؤ۔ اے میرے چچا سن لو، یا تو میں لڑتا لڑتا اسی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اسی راستے میں شہید کر دیا جاؤں گا، یا پھر میں اسی راستے میں لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ میرے ہی ہاتھوں فتح و نصرت عطا کر دے گا۔ اور دنیا نے دیکھا، ابھی چند لوگ تھے جب آپ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، دار ارقم میں چھپ چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، ابو بکر، عمر اور چند صحابہ۔ لیکن وہ دور بھی آیا جب آپ حجۃ الوداع فرما رہے تھے، حدیث کی کتابیں گواہ ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھنے کی والوں کی تعداد 1.25 لاکھ تھی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے آپ حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ وہ دن تھا جب گنے چنے لوگ آپ کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے، لیکن نبی کی اس دعوت پر اللہ نے اس قدر برکت دی کہ 1.25 لاکھ کا مجمع آپ کا خطاب ایک ساتھ سن رہا تھا۔ اندازہ لگائیں، جو ابو طالب آپ کی زندگی میں ایک سپورٹ کی حیثیت رکھتا تھا، وہ ابو طالب بھی ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ آپ پھر بھی اپنی دعوتی کاموں میں مصروف رہے۔ جب دیکھا مکہ والے ہمیں پریشان کر رہے، ستا رہے، اب مکہ والے ہماری بات نہیں سمجھیں گے، اب ان کو ایک اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مکہ والے ڈائریکٹ یہی کہا کرتے تھے، قرآن گواہی دیتا ہے، مکہ والے جو جواب دیا کرتے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے محمد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ہمارے اتنے سارے معبود اور تم ایک اللہ کی بات کرتے ہو، ایک اللہ ہی ہمارا حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے محمد ہم لات کو کہاں رکھیں گے؟ اے محمد منات کا ہم کیا کریں گے؟ ہم عزا کا کیا کریں گے؟ اے محمد اور 360 مورتیں اور معبود ہمارے پڑے ہوئے ہیں، ان معبودوں کو ہم کہاں چھوڑ دیں گے؟ ایک اللہ کے مقابلے ہم ان سب کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ کیا ان معبودوں کے مقابلے صرف ایک اللہ پر ہم ایمان لے آئے؟ جب دیکھا کہ یہ لوگ سمجھنے والے نہیں، یہ لوگ سننے کو تیار نہیں، میرے رسول نے طائف کا رخت سفر باندھا، طائف کا رخ کیا۔ او لوگوں، اتنا لمبا سفر ہے، اتنا لمبا سفر، اس زمانے میں گھوڑے، گدھے، کھچر اور اونٹوں کی سواری ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں فلائٹیں نہیں چلا کرتی تھی،
ट्रेनें नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी। उस जमाने में जानवरों के जरिए से सवारी की जाती थी, जानवरों के जरिए से। लेकिन मेरे रसूल ने ताइफ की सवारी में आपने जानवरों की भी सवारी आपने नहीं ली, बल्कि तने तन्हा हजरत बिलाल को साथ लिए पैदल चले गए, पैदल गए थे, किसी के घर रुके भी नहीं थे। आप जो अपने साथ खाना लेकर के गए थे ना, वही खाए और 8 दिन तक मुसलसल ताइफ वालों को समझाते रहे। हर कबीले में जाते उनके सरदारों को दावत देते। जब बड़े बड़े सरदारों ने मेरे नबी की दावत को रिजेक्ट कर दिया, कहा मोहम्मद ये क्या बात हुई, अल्लाह ताला ने तुझे ही नबी बना दिया। अल्लाह को अगर नबी बनाना था तो हमको नहीं बनाकर तुम्हें कैसे नबी बना दिया। क्या कहा, हम पैसे वाले हैं, हम मालदार हैं, हम दौलतमंद हैं, अल्लाह को अगर नबी बनाना होता तो हम जैसे सरदारों को बनाता ना, तुमको कैसे बनाया। ये बात हजम नहीं होती। रसूल का मजाक उड़ाया। मेरे रसूल 1 हफ्ते तक उनके यहाँ ठहर रहे, दावत दे रहे, ताइफ वालों को समझा रहे, लेकिन मेरे नबी पर कोई एक भी शख्स नहीं था जो ईमान लाए, एक भी शख्स ईमान नहीं लाया। उल्टा जब आप घर वापस होने लगे तो औबाशों को आपके पीछे लगा दिया, बदमाशों को आपके पीछे लगा दिया, और वो बदमाश आपके ऊपर पत्थरों की बारिश करने लगे। और इतनी ज़्यादा मेरे नबी पर पत्थरों की बारिश की गई। ओ लोगों, आज हम दीन का काम करते, जलसा जुलूस करते, कोई थोड़ा तुरशुरुई से जवाब दे दे, हम अपने कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचा पाते। ओ लोगों, ये दावत का काम है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है, ये दावत का काम बड़ी कुर्बानियों वाला काम है, ये तो अंबिया वाला काम है। इसमें पत्थर भी खाने पड़ सकते हैं, गालियां भी सुननी पड़ सकती है, ताने भी सुनने पड़ सकते हैं। आप देखिए, जब भी आप अच्छा काम करने के लिए उठे, टांग खींचने वाले 2-3 जरूर मिलेंगे आपको, है कि नहीं। हर जमाने में ऐसा हुआ, जब भी आप अच्छा काम करने के लिए उठेंगे, आपके अपने लोग आपकी टांग खींचेंगे, टांग खींचेंगे। मेरे नबी के साथ भी ऐसा ही किया। लेकिन फिर भी आप दावती कामों में मसरूफ रहे। वो लोगों, एक भी शख्स नहीं था जो मेरे नबी की दावत पर लब्बैक कहे। लेकिन मेरे नबी ने दिल नहीं छोटा किया। आप फिर भी दावत दे रहे थे, लेकिन मक्का वालों, ताइफ वालों ने तो हद ही पार कर दी। आपके पीछे बदमाशों को लगा दिया जो आपके ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे थे। इस कदर पत्थरों की बारिश की गई, मेरे नबी जख्मी होकर लहूलुहान हो गए, खून भी बदन से रिसने लगा। खून रिस रिस कर आपके जूते मुबारक पर जम रहा था। आपको जब होश आया, जानते हो, इसी पत्थरों की बारिश की वजह से, खून के ज्यादा निकल जाने की वजह से आप गश खाकर वहीं गिर गए थे। और जब आपको होश आया तो ताइफ से 3 किलोमीटर दूर एक बाग के अंदर होश आया। देखा कि नबी खुद लहूलुहान है। अल्लाह के रसूल ने बस इतनी बात की शिकायत की थी, वो भी ताइफ वालों से नहीं बल्कि अल्लाह से शिकायत की थी। इलामन तकिलुनी, अल्लाह तूने मुझे किसके हवाले कर दिया है। ये लोग तो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, ये तो अपने नबी को जख्मी कर रहे हैं। अल्लाह, मैं तो इन्हें तेरा दीन सुनाने आया हूँ, लेकिन ये तो मुझे पत्थरों से मार रहे हैं, मेरे दांत तोड़ रहे हैं, मुझे जख्मी कर रहे हैं। जो नबी सरापा रहमत बन करके आए, जो नबी उम्मत के लिए रातों को रो रहे हैं, जो नबी उनको जहन्नम के गड्ढे से निकाल कर जन्नत की तरफ ले जाने आए थे, आज अफसोस है कि ताइफ के अंदर उसी नबी पर पत्थरों की बारिश की जाती है। और इस कदर इस दावती रास्ते में पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि आप खून से लहूलुहान हो गए थे और लहूलुहान होकर गश खा करके गिर गए थे। और मेरे भाइयों, फिर भी कोई शिकवा नहीं, जबान पे कोई गिला नहीं, फिर भी बस इतनी शिकवा है, अल्लाह अगर दुनिया वाले मुझसे नाराज हैं लेकिन तू नाराज नहीं तो मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं है। अल्लाह मुझे कठिनाइयां बर्दाश्त है, मुझे परेशानियां बर्दाश्त है। अल्लाह अगर तू नाराज नहीं तो लाख परेशानियां आ जाए, गम नहीं।
او لوگوں، او میرے نوجوان ساتھیوں، تم نیک کام کرتے ہو، تم دین کا کام کرتے ہو، جلد سے جلوس کرتے ہو تاکہ دوسروں تک اللہ کا دین پہنچے، لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ اگر اس پر تانے بھی سننے پڑ جائے، اگر اس پر مار بھی کھانے پڑ جائے تو اپنے نبی کی زندگی یاد کر لینا۔ میرے نبی نے شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا، بس یہی کہا، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو ان کی ناراضگی کا مجھے کوئی احساس نہیں۔ بس یہ کہہ دینا، اے اللہ تو راضی ہے تو دنیا والے میری ٹانگ کھینچیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ تین مصیبتوں سے آپ دوچار تھے، تین مصیبت۔ پہلی مصیبت حضرت خدیجہ آپ کی زندگی سے گئی، دوسری مصیبت حضرت ابو طالب جو آپ کی زندگی میں ایک بڑا سپورٹ تھا، وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اور اسی دوران جب اللہ کے رسول طائف جاتے ہیں اللہ کا دین سنانے کے لیے، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، تو طائف والے آپ پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں۔ تین بڑی پریشانیوں سے آپ دو چار ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر بلایا اور اس کے ذریعے سے پیغام دیا، اپنے نبی کو تسلی دی، اے میرے نبی اگر زمین والے آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو ناراض کر رہے ہیں، تو آسمان والے کو دیکھو، آسمان والے آپ کا کس قدر گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں۔ تاریخ معلوم نہیں ہے، تاریخ میں شدید اختلاف ہے کہ معراج کب ہوئی۔ تاریخ متعدد علماء نے متعدد اقوال نوٹ کیے، کسی کو پتہ نہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل کا واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبھی معراج کرائی گئی تھی۔ چلیے اب یہاں سے ہم معراج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 صفحے کی ایک لمبی حدیث ہے، جس حدیث کو مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ پوری حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے علاوہ اس صحابی سے کوئی دوسری حدیث مروی نہیں ہے، بس یہی ایک حدیث ہے۔ مالک بن صعصع روایت کرتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ام ہانی کے گھر لیٹا ہوا تھا، حضرت جبرائیل آئے اور گھر کی چھت کو کھولا گیا، گھر کی چھت پھاڑی ایسے کھولا گیا، کہتے کہ اندر آئے اور مجھے اٹھا کر حتیم کے پاس لے آئے۔ حتیم جانتے؟ کعبے کے پاس ایک چھوٹا سا چبوترا ٹائپ کا ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے، جہاں نماز پڑھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنا قرار دیا ہے کہ جو شخص حتیم کے اندر نماز پڑھے گویا کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھ لی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حتیم کے پاس مجھے لایا گیا، پھر زمزم تک مجھے لے جایا گیا، پھر کہتے ہیں کہ یہاں حلق سے لے کر ناف تک چیرا لگایا گیا، میرے سینے کے اوپر یہاں سے یہاں تک چیر دیا گیا، اور دل نکالا گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ دل نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر پھٹ کر دیا گیا، جیسا تھا بالکل ویسا کر دیا، جیسا تھا ویسا کر دیا گیا زمزم کے پانی سے دھل کر کے۔ اور جانتے ہیں جب یہ حدیث آپ بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے جب میرا سینہ چاک کیا گیا، جب میرا دل نکالا گیا تو ایک تشت منگایا گیا، ایک پلیٹ منگائی گئی، وہ پلیٹ ایسی پلیٹ تھی جو ایمان و حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ لوگوں ایمان و حکمت سے بھری پلیٹ کہتے لائی گئی اور میرے دل کو اسی پلیٹ کے اوپر رکھ کر کے دھویا گیا۔ جب دل دھل چکا آب زمزم سے، پھر میرے سینے کے اندر وہ دل رکھ دیا گیا، پھر بالکل اسی طریقے سے پھٹ کر دیا گیا۔ آپ کہہ لیں کہ اوپن ہارٹ سرجری یہ دوسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ دوسری بار ایک بار بچپن میں آپ کا سینہ چاک کر کے
آپ کا دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اسی طریقے سے ایک زائد چیز جو تھی اس کو نکالا گیا، حرص و طمع کی جو چیز تھی اس کو ختم کیا گیا اور پھر اس کو فٹ کر دیا گیا۔ دوسری بار جب معراج کرائی جا رہی ہے تو زمزم سے آپ کا دل دھویا جا رہا ہے اور آپ کا دل سونے کی تشت، سونے کی پلیٹ پر، اور وہ سونے کی پلیٹ جو ایمان و حکمت سے بھری ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ پھر لگا دیا گیا، فٹ کر دیا گیا۔ پھر کہتے ایک سواری لائی گئی، کہتے وہ سواری دون البغل فوق الحمار، گدھے سے تھوڑی بڑی تھی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی، جس کا نام براق تھا۔ براق نہیں ہوتا ہے، براق تھا، اور اس کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی جتنی سپیڈ ہماری نظر کی سپیڈ ہے، آنکھوں کی سپیڈ ہے، تاحد نگاہ۔ ہم کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ ایک دم اخیر چھور تک ہم دیکھتے ہیں، آخری ٹرمینل تک آدمی دیکھتا ہے۔ کہتے تاحد نگاہ اس کی رفتار تھی، جہاں تک نگاہ جا رہی ہو پہلا قدم اس سواری کا وہیں جا کر کے رکتا تھا، اتنی تیز رفتاری سے وہ سواری چل رہی تھی۔ کہتے کہ ہم مسجد اقصی میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، نماز پڑھائی، پھر جیسے باہر آئے آپ کے پاس 2 پیالے پیش کیے گئے، 2 پیالہ، ایک کے اندر شراب تھی، دوسرے کے اندر دودھ تھا۔ آپ نے شراب کو آپ نے نظر انداز کیا اور دودھ کا پیالہ اٹھایا اور نوش کر لیا۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ نے فطرت کو چوز کیا ہے، آپ نے فطرت کو چنا ہے، آپ کی امت فطرت پر پیدا ہوگی، آپ کی امت فطرت پر اٹھے گی۔ اگر آپ شراب کو اٹھا لیتے تو آپ کی امت کہیں نہ کہیں گمراہی کے شکار ہو جاتی۔ آپ نے دودھ چنا ہے اور دودھ فطری چیز ہے۔ ایک انسان جب پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں بھی دودھ داخل ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی ایک بچہ سب سے پہلے جس چیز کو مانگتا ہے، جس چیز کی بچے کو تلاش ہوتی ہے، وہ ماں کا دودھ ہی ہوتا ہے۔ اور شراب تو اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں لائی جاتی ہے، انگور کو نچوڑنے کے بعد، بہت سارے پروسیس کے بعد شراب بنائی جاتی ہے، لیکن دودھ تھنوں سے نکلا ہوا خالص دودھ ہوتا ہے اور انسان کی فطرت میں وہ شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا انتخاب کیا۔ پھر